बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पहली खबर यह है कि काफ़ी अरसे बाद जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो असम्बली में तशरीफ़ लाए और उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। PTI ने बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया और अर्दली के नारे लगाए जो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उनकी जो हैसियत है वो अर्दली से ज़्यादा नहीं है। बहरहाल आज उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी हुई और इसके अलावा जो नारे लगाए गए कि गोली क्यों चलाई, क्योंकि इमरान खान ने पार्टी को सख्ती से हदायत की थी कि वो ये सवाल पूछें और हर जगह पे पूछें कि गोली क्यों चलाई। ये पहली खबर थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि अंसार अब्बासी ने स्टोरी की है कि आर्मी चीफ साहब जो है वो सियासत से किनारा कश या तो हो चुके हैं या होना चाहते हैं। ये अब होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, क्योंकि अमेरिका में वो एंटी स्टैब्लिशमेंट एक सदर आ चुका है, तो ये स्टोरियाँ अब नबी आए ना तो ये होगा। अगली खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने जो है वो जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं वह फैसला किया है कि जी बजाय प्रोफेसरों के तो वो ब्यूरोक्रेट्स लगाएंगे। यानी सिंध हुकूमत ऐसी हुकूमत है, मेरा ख्याल है अब 3 टर्में हो गई हैं या 4 टर्में हो गई हैं, वो मुसलसल जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी भूख नहीं निकलती। अब उन्होंने जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स को यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर लगाने का फैसला किया है। यानी मर्जी के नतीजे, मर्जी के जो है ना वो एफिलिएशनें, फिर रोकड़ा खलीवली, ये सारा कुछ ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है जरदारी सिस्टम के ताबे हैं, वो उन्हीं को ब्यूरोक्रेट लगाते हैं जिनसे वो हलवा मांडा पकड़ते हैं। तो ये एक फैसला हुआ है, क्योंकि प्रोफेसर आपको पता है फिर कई प्रोफेसर डट भी जाते, कई असूल पे भी खड़े हो जाते। तो ब्यूरोक्रेट्स तो ये ज़मीर नामी या हलाल नामी या हराम नामी इन चीज़ों से तकरीबन पाकिस्तान में नावाकिफ़ हैं, क्योंकि इनकी तरबियत जो है ना वो बरतानिया ने की थी। ब्रिटिश इंडिया के ये मुलाजिम थे, तो वहीं के इनके जीन्स हैं। ये कोई खंजीर का गोश्त, कोई गधे की चांपें, वो इनको इतना जो है ना वो परवाह नहीं होती ब्यूरोक्रेट्स को। आपने इलेक्शन में देखा आरज़ ने क्या किया। उसके बाद अगली खबर ये है कि तलत हुसैन, मैंने आपको बताया था ये पक्के सैयद हैं, मेरे सामने बने हैं तकरीबन 80 की दिहाई में। तो ये फरमाते हैं कि मरियम बीबी जो कुछ कर रही है ना वो सारे का सारा जो है वो प्लांटेड है, वो ड्रामा है, वो कोई काम नहीं कर रही बल्कि टिकटॉक बना रही हैं। या तो सैयद साहब का लिफाफा लेट हो गया है या फिर कोई और वजह है, वरना वो तो इन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं। बहरहाल ये उन्होंने फरमाया है। अगली खबर जो है ना वो ये है कि हफीजुल्लाह नियादी इमरान खान के वो रिश्तेदार हैं, फर्स्ट कज़न भी हैं, बहनोई भी हैं। ये कोई मौका जो है ना नहीं जाने देते इमरान खान पे तनकीद का। हालांकि मियाँ वाली की रवायत है कि जो बंदा मुश्किल में हो ना तो उस पर फिर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन हफीजुल्लाह नियादी का कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो लगे रहते हैं। बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो अपनी माँ का ख़ासकर और बाप का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और इनकी माँ इमरान खान से बहुत मोहब्बत करती थी और इमरान खान भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत में आपको पता है फ़र्क होता है। तो ये हफीजुल्लाह नियादी ने इकरार किया है, क्योंकि वो घर के बंदे हैं। तो अब इससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान को माँ की दुआएं या माँ का प्यार वो अभी तक बचा रहा है, क्योंकि इसकी तस्दीक हफीजुल्लाह नियादी ने की है जो शदीद मुखालिफ हैं। मोहतरमा सायरा बानो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर हैं, इनको धक्के से हराया गया, इस दफ़ा GDA की उम्मीदवार थी। तो सायरा बानो साहबा ने फरमाया है कि इमरान खान जैसे लीडर वो सदियों में पैदा होते हैं और नवाज शरीफ जैसे लीडर जो है वो सर्दियों में पैदा होते हैं। अपनी मखसूस अंदाज में बहरहाल उन्होंने नवाज शरीफ की तारीफ़ की है। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा, इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो जावेद नासिर राणा जज थे अलकादर केस में, तो उनके पास 2 लिफाफे थे।
آخری وقت تک خان صاحب کو کہا جاتا رہا کہ وہ ڈیل پہ سائن کر دیں تو دوسرا لفافہ کھلے گا بری ہونے والا، اور اگر وہ ڈیل نہیں کرتے تو پہلا لفافہ کھلے گا 14 سال والا۔ تو خان صاحب نے ڈیل پہ سائن نہیں کیے اور 14 سال جو ہے وہ قید قبول کر لی۔ اب اس کی تصدیق وہ سردار لطیف خان کھوسہ نے کر دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر بڑے وکلاء کے کہاں کہاں پہ کنیکشن ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی 22 تاریخ کا، کیونکہ کانگریس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی امریکہ کے جو چند لیڈرز ہیں وہ سارے جو ہے نا ثبوت رکھنے جا رہے ہیں الیکشن کے، اس کے علاوہ ڈی چوک شودا چوک کے، اور وہاں پہ وہ بریف کریں گے۔ یعنی اب وہاں پہ کتنے سینیٹرز آتے ہیں، کتنے کانگریس مین آتے ہیں، یہ بات دیکھنا ہوگی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کابینہ ہے وہ بھی آ چکی ہے، اور وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مونڈے پر سوٹا رکھ کے آئی ہے کابینہ۔ اب دیکھتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے کہ وہ توہین عدالت کا کیس تھا، لیکن اس کو کہا گیا ہوگا کہ ادھر سے برطرف ہم تمہیں کر رہے ہیں تو اس سے موٹی سامی جو ہے وہ تمہیں دیں گے، کیونکہ ملک بنا اس لیے ہے، یہ ملک لے دے کے لیے بنا ہے، یہ ملک بلیک میلنگ کے لیے بنا ہے، یہ ملک اقربا پروری کے لیے بنا ہے۔ یہ سیٹ لے لو، یہ سیٹ لے لو، میرا یہ کام کر دو، مجھے ترقی دے دو، مجھے پھول لگوا دو، مجھے گملے لگوا دو، تمہیں یہ دے دیں گے، یہ اس لیے بنا ہے۔ بہرحال آج اس کو جان بوجھ کے برطرف کرایا یحییٰ آفریدی نے۔ یحییٰ آفریدی اس وقت جو ہے وہ جو یحییٰ آفریدی کو، جو مریم صفدر کو طاقت حاصل ہے، وہی طاقت یحییٰ آفریدی کو حاصل ہے، تو انہوں نے بہرحال اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے۔ لیکن یہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ جی اس کی نوکری چلی گئی ہے، آپ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے کہ اس کو اس سے بڑا عہدہ دے دیا جائے گا۔ اگلی سٹوری ہے سیف اللہ نیازی۔ یہ پولیس انسپیکٹر تھے جو ہے وہ لاہور میں، یہ اوپر رہتے تھے اور نیچے جو ہے نا وہ میکینکس بیٹھتے تھے گاڑیوں والے۔ تو اس لڑکے کا کہنا ہے کہ کھڑکی سے روزانہ یہ جو نیازی صاحب تھے یہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے۔ اس لڑکے نے کیا کیا؟ اس لڑکے نے یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں گیا اور نیازی صاحب کا ہی پستول نیچے لے آیا۔ پھر جب حسب معمول اور حسب ذائقہ نیازی صاحب نے گالیوں کی بچھاڑ کی تو عدیل نے اسی پسٹل سے بڑی بے دردی کے ساتھ سیف اللہ نیازی کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں نا یہ اس سے پہلا والا ویلاگ شاید آپ نے سنا ہے کہ پستول کا انصاف ہے، یہاں پہ بندوق کا انصاف ہے۔ اب وہ عدیل جس کو ماں بہن کی روزانہ گالیاں ملتی، روزانہ، یعنی وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ روزانہ بغیر کسی وجہ کے، پولیس والوں کو آپ جانتے ہیں، تو وہ کس کے پاس جاتا؟ آپ بتائیں، کس عدالت میں جاتا؟ کون جج اس کی سنتا؟ کس عالیہ نیلم کے پاس جاتا؟ کس عامر بندوق کے پاس جاتا؟ جن کو فرصت ہی نہیں ہے طاقتور حلقوں کے واٹس ایپ دیکھنے اور سننے سے، فرصت ہی کس کے پاس جاتا؟ کہیں پہ کوئی عمر ابن خطاب بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے تھے کہ وہ جاتا، وہ کہاں جاتا؟ تو میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ یہاں پستول کی عدالت ہے، بندوق کی عدالت ہے، ریپیٹر کی عدالت ہے۔ اس نے پستول لیا اور نیازی صاحب کو چلتا کیا۔ یہ یعنی رویہ ہے۔ اگر اس سے امید ہوتی نا کہ کہیں پہ میری سنوائی ہوتی، کہ سنوائی ہوگی، اس دن وہ سیالکوٹ رانو جا رہی تھی تو ایک نوجوان لڑکا کوئی درخواست لے کر آگے جانے کی اس نے کوشش کی، کوئی نوکری ہوگی یا کوئی، اس کے ساتھ جو پولیس والوں نے حشر کیا مار مار کے، یعنی وہ جو ہے نا، تو پھر کیا کہاں جائے لوگ؟ تو یہ رویہ ہے معاشرے کا، جس طرح وہ سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، یونان، اسپین، 40 50 نوجوان ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ملک ان کو نظر آ رہا ہے، ملک کا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے، ملک کے حکمران ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں اور جو ہے نا یہی ہو رہا ہے، کسی عام بندے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ، پاکستانی جرنیل اور ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہم جی دباؤ برداشت کریں گے۔ یہ آپ کو قصہ سناؤں گا۔ ہنری کسنجر نے کہا تھا، ون آف دی بیسٹ ڈپلومیٹ ان دی ورلڈ ان کو کہا جاتا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ہماری دشمنی امریکہ کی، وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، ہماری دشمنی بہت بری ہے،
دشمنی، لیکن ہماری دوستی اس سے بھی بری ہے امریکہ کی۔ دشمنی تو بری ہے نا، اتنی بڑی طاقت ہے، دوستی اس سے بھی بری ہے۔ سارے جرنیل امریکہ کے دوست تھے، پھر گئے کیسے؟ ایک ایک کے بارے میں پڑھ لیں گے، پیچھے کون تھا، کس نے نکلوایا، تو یہ پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک آپ کو قصہ سناؤں گا، نواب آف کالا باغ اور محکمہ نہر کے ایک چپڑاسی تھے۔ ٹرمپ پاکستانی جرنیل، نواب آف کالا باغ، محکمہ نہر کا چپڑاسی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب، ان کے ختنے اور کرنل رفیع الدین۔ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جا سکتی ہے، اس حد تک دشمنی نبھائی جا سکتی ہے، یہ میں نے کرنل صاحب کی زبانی سے سنا۔ یہ ملک کس لیے بنا، کیوں بنا، اس کے پیچھے فکر کیا تھی، ڈاکٹر صاحب نے خواب کیا دیکھا تھا، قائد اعظم نے کیوں کوشش کی، بہرحال یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ ابھی سے یعنی بڑی مہربانی یحییٰ آفریدی اور بڑی مہربانی جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر، کیونکہ باجوہ نے کہا جاتا ہے ریپورٹڈلی کہ باجوہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں نا، پی ٹی آئی مجھ پہ بڑی تنقید کرتی ہے، مجھے برا بھلا کہتی ہے، لیکن جو کچھ میرے بعد ہوگا نا وہ پی ٹی آئی یاد رکھے گی۔ باجوہ کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ مردے کا کفن اتار لیتا، مردے کا، لوگ بڑی گالیاں دیتے کہ یار عجیب بادشاہ ہے، کفن اتار لیتا ہے۔ بہرحال مرتے ہوئے اس نے بیٹے کو کہا کہ تم نے ایسا کام کرنا ہے کہ لوگ کہیں اس کا باپ بڑا اچھا تھا۔ بیٹا بادشاہ بن گیا، بیٹا کفن بھی اتارتا اور جو مخصوص جگہ ہوتی مردے کی وہاں پہ اتنا بڑا لکڑی نہ قلعے ہی ٹھوک دینا آئی۔ تو وہ لوگوں نے کہا یار اس نبا بڑا چنگا ہے، صرف کفن اتارنا آئی، اے بغیر قلعے ہی ٹھوکنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، کفن چور جاتا ہے قلعہ ٹھوکنا لانا ہے۔ یعنی قاضی فائدی سے گیا، آفریدی صاحب آ گئے، قلعہ وہ تو کفن چور تھا، یہ قلعہ ہی ٹھکانا پہ ہے، بالکل دیدہ دلیری سے کہ ہاں میں ٹاؤٹ ہوں، ہاں میں ٹٹ پونجیا ہوں، ہاں میں نے ملاقات کی ہے حلف اٹھانے سے پہلے، ہاں میں نے بیعت کی ہے۔ یحییٰ آفریدی وہ کفن چراتا تھا، یحییٰ آفریدی قلعے ہی ٹھوکنا شروع کر دیتا ہے۔ باجوہ کو تھوڑا سا موقع ملا، باجوہ نے وردی میں بغیرتی کی انتہا کی، ڈونلڈ لو کے جو ہے نا وہ خط کے سامنے لیٹ گیا، مرغا بن گیا، اتنا بڑا قد تھا، کابلی ٹرک جتنا، اتنا بڑا منہ تھا ہدوانے جتنا، اور برداشت نہیں کر پایا۔ لیکن بعد والے نے بالکل تو عبرت پکڑنی چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ تماشا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، بڑا مشہور کلام ہے، یہ تماشا نہیں ہے، عبرت پکڑنی چاہیے، اور خاص کر ان بڑی سیٹوں والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ یحییٰ آفریدی نے قلعہ ٹھوک دیا، جنرل صاحب نے بھی قلعہ ٹھوک دیا، وہ دو کفن چور تھے۔ ابھی سے ہمیں قاضی فائدی سا اور جو ہے نا باجوہ وہ فرشتے نظر آنے لگ گئے ہیں، اور اس کو رپورٹ کیا ہے ہارون رشید صاحب استاد محترم نے، ان الفاظ میں نہیں کیا جن میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عبرت پکڑنی چاہیے تھی، یعنی ان کو کہ انسانوں سے پیار کرنا چاہیے تھا، اپنے ہم وطنوں کا، لیکن بہرحال ایک قلعہ علین۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کے خط نے، یہ کرنل رفیع الدین ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، بہت بزرگ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے بعد ان کی ویڈیو بنائی گئی اور ان کے خطنے چیک کیے گئے، مذہب کارڈ، سندھ کارڈ، پنجاب کارڈ، قادیانی کارڈ، توہین کارڈ، کہ جی وہ خطنے دیکھیں۔ وہ بھٹو صاحب کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کی والدہ پہلے ہندو تھی، میں نے سیدھی بات ہے نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، کسی اوتھینٹک بک میں نہیں پڑھا، ویسے سنی سنائی، تو ان کے بہرحال خطنے چیک کیے گئے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جی ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی، وہ پی ٹی وی کے اس وقت کیمرے تھے 3rd کلاس میری طرح، تو اس وقت جو ہے نا کہ اگر کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی نقص ہو یا یہ پھر ہم جو ہے نا وہ بتا سکیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے جذباتی قوم ہے، ڈانگاں کاٹ گنن، سوٹے کاٹ گنن، لاٹھیاں کاٹ گنن، مارتے ماری دیکھا بھی نہ مسئلہ کیا ہے، چکر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
کہ جی پھر ڈانگا. تو انہوں نے بہرحال جی یہ سارا کچھ چیک کیا تھا. اتنی سفید داڑھی ہے کرنل رفیع الدین کی, انہوں نے یہ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے. اس کا ذکر ڈاکٹر شہباز گل نے بھی کیا ہے, میں بھی کر رہا ہوں اور حیران بھی ہوں, عبرت بھی پکڑ رہا ہوں. بھٹو صاحب میری کرسی بڑی مضبوط ہے, جو ڈھاکہ میں اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور پھر انسان یہ کہ یہ حالت ہوتی ہے, عموماً وہ پھٹے پہ پڑا ہوتا ہے, لوگ نہلا رہا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم مسلمان ہیں. تو بہرحال جی یہ جو ہے ہمارے بھائی لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی, چیک کیا, خطرے شطرے چیک کیے بھٹو صاحب کے, لیکن بقول شخص سے وہ ظاہر ہے مسلمان تھے, جو بھی جتنے بھی اختلافات ہوں ان کے خطرے بہرحال ہوئے تھے. یہ کرنل رفیع الدین نے کہا ہے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجڑا بھی مر جانا. یہ سارا کس کی نگرانی میں ہو رہا تھا؟ ضیاء صاحب کی. پھر ضیاء صاحب کوئی کہتا ہے جبڑا ملا, کوئی کہتا ہے اینک ملی, کوئی کہتا ہے بازو ملا. جس طرح جہاز گرا, جس طرح جلا, آپ کے سامنے بستی لال کمال. تو یہ بہرحال بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو لیفٹیننٹ جنرل چشتی تھے نا, لیفٹیننٹ جنرل چشتی, انہوں نے پھانسی سے پہلے مار دیا تھا, ٹھڈے مار کے. بڑی جلادوں کی طرح مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پہ دیکھیں تو, فیض علی چشتی, کہ اس نے پہلے مار دیا تھا. بہرحال پھر بعد میں آپ نے دیکھا یہ جو ہے نا رفیع الدین صاحب نے بیان کیا ہے. بہرحال جب میں نے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ظرف ہونا چاہیے. بہرحال اس کے بعد نواب آف کالا باغ, یہ مغربی پاکستان کے گورنر تھے. اب 4 صوبے ہیں نا, اس وقت کوئی صوبہ نہیں تھا, یہ جو پورا پاکستان ہے اس کے گورنر تھے. تو میں نے بتایا میرے پڑوسی تھے, کالا باغ کے تھے, نواب آف کالا باغ. تو جو ہے وہ وہاں پہ کالا باغ کے ساتھ ہی محکمہ انہار کا دفتر تھا. تو اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی جو اب ہے, یعنی سیکیورٹی اور یہ وہ. نواب صاحب کا مزاج بھی اور تھا, ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں. وہاں پہ جو ایکسین تھا نا, وہ ایک چپڑاسی کو بڑا تنگ کرتا, گالم گلو ڈیوٹی. یہ ابھی جو آپ کو سیف اللہ نیادی والی سٹوری سنائی ہے, چپڑاسی جو ہے نا وہ گرتے پڑتے کسی طریقے سے لاہور پہنچ گیا, گورنر ہاؤس, نواب صاحب کے پاس. نواب صاحب کو کہا کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں, لیکن اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے, ایکسین نے, آپ فون کریں. نواب صاحب نے کہا یار میں, اب پھر نواب صاحب آپ نے نہیں پڑھا ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. تو نواب صاحب نے کہا میں ایکسین کو فون کروں؟ نہیں, میں نے فلاں دن نا کالا باغ آنا ہے. آپ یعنی کالا باغ جائیں نا تو رستے میں دفتر ہے, میرا گاؤں ہے داؤد خیل, پھر محکمہ انار کا دفتر ہے, اس کے بعد کالا باغ ہے. یعنی اس طرح انہوں نے کہا میں گاؤں جاؤں گا نا, گاؤں تو میں محکمہ انہار کے دفتر میں آؤں گا, تم وہاں موجود ہونا. چپڑاسی نے کہا گورنر صاحب نے ٹال دی ہے, تو چپ کر کے واپس آ گیا. مقررہ دن آ پہنچا, سوار تھا, جمعہ تھا, واٹس ایور, گورنر صاحب آ گئے. یعنی پہلے پتہ چل گیا گورنر صاحب آ رہے ہیں, ایکسین, وہ پھول سیرے, پروٹوکول, پتیاں, سارا کچھ. اب یہ سارے کھڑے ہیں افسر, اور وہ دور کھڑا ہے وہ جو ہے نا چپڑاسی. نواب صاحب پہنچ گئے. نواب صاحب نے جو ہے نا وہ گاڑی وہاں پہ آ کے روکی, نیچے اترے, اور انہوں نے اس طرح نگاہ دوڑائی ساری, سب کو چھوڑ کے, ایکسین, فور مین, فلاں فلاں فلاں, سیدھے جو ہے نا اس چپڑاسی کے پاس چلے گئے گورنر صاحب, اور جا کر اس کو گلے لگایا. ہم اس کا نام فرض کرتے ہیں محمود نیازی. تو اس سے گورنر صاحب پوچھتے ہیں کہ محمود سنو خیریت ہے, بچے ٹھیک ہیں, گھر بار, بیوی بچے, کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ اب گورنر صاحب, وہ بھی نواب آف کالا باغ, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایوب خان جن سے ڈرتے تھے, فیلڈ مارشل ہو کے, تو سارے سن رہے ہیں وہ ایکسین, وہ ایک دوسرے کی طرف کھنکھنیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار. تو چپڑاسی نے کہا نہیں سر, آپ کے ہوتے ہوئے آپ مائی باپ ہیں, کون تنگ کر سکتا ہے؟ گورنر صاحب کہتے ہیں بتاؤ اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو بتاؤ. نہیں سر, آل از ویل, آل از ویل, آل از ویل. بہرحال جی گورنر صاحب نے ہیلو ہائے کر کے سیرے شیرے گاڑی میں بیٹھے, مرسڈیز میں
चले गए, गवर्नर साहब तो चले गए, पीछे सारे चपरासी के इर्द गिर्द क्या रिश्तेदारी है, गवर्नर साहब क्या लगते हैं, ये एक्सियन को अपने याद आ गई। उसके बाद कहते हैं जी कि जब वो चपरासी ड्यूटी पे आता था तो एक्सियन उसे कहता था, यार क्यों तुमने तकलीफ की है, जाओ घर बैठो, हम हैं ना, मैं हूं ना, कोई जरूरत नहीं, मौजा करो, मौजा, कोई मसला नहीं है। बड़ा बड़ी उसने फिर आगे शान से जिधर जाए अगर सलाम अलैकुम, रिचर्ड ग्रेनल ने अगर किसी को यहाँ पे जफ्फी डाल दी, पीटीआई के किसी बंदे को फोन कर दिया, आप नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, मार्को रूबियो ने किसी को फोन कर दिया, नवाब ऑफ कालाबाग, डोनाल्ड ट्रंप और हमारे जर्नैल गल्ला। इधर हमला हो गया अफगानिस्तान पे, बुश सदर थे 9/11 के बाद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल कॉलिन पावल, ये वजीर खारजा थे, वहां पे इजलास हुआ, उन्होंने 9 मुतालबे लिख के भेजे मुशर्रफ को, 9 मुतालबे। पता है क्यों लिखे? उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये वाला मुतालबा नहीं मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे, 9 लिखे, 5 मान लेंगे, 4 नहीं मानेंगे। ये उन्होंने मीटिंग की। इधर फोन आ गया कॉलिन पावल का, बुश का नहीं, और बुश का नहीं भाई, कॉलिन पावल का फोन आया, सेक्रेटरी खारजा का, वो भी जनरल था, रिटायर्ड। उसने कहा जी ये ना जी, कोई और हुक्म, आर्डर लो, 9 मुतालबे मान लिए। मैं डरता बरता किसी से नहीं हूं, खामने कर्जे, खामणियां अमदादा, खामणियां पोर मूवीज ने टैक्स, खामणे चकले ने टैक्स, खामणियां चकले नियां दिहाड़ियां लॉस एंजलिस नियां, मैं डरता बरता किसी से नहीं हूं। चुप करके 9 मुतालबे उनको मारो बेन अफगानी, वजीरिस्तान, पिशावर, जिथे मर्जी ने मारो, बाजोड़, डम्मा डोला, मदरसे, बच्चे, हाफिज, छिकी आओ, हम जी नो करेंगे। मैं नहीं कहता कि ट्रंप मुदाखलत करे, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इनकी औकात बता रहा हूं, इनकी टोटल औकात क्या है, टोटल। मैं नहीं कह रहा कि इमरान को छुड़ाए, इमरान तो 2 साल से अंदर है, ट्रंप नहीं था, खैर है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इमरान मर जाएगा, खुदा न खास्ता, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, मर जाए। लेकिन ये जो है वो इनकी औकात ये है, 9 मुतालबे पेश किए, 4 नहीं मानेगा, 5 मान लेगा, उन्हें सारे मान लिए। ये बाहर शादी हो रही है और ये दुनिया की पहली शादी है, मुसलमान है ना हम, निकाह मुश्किल बना दिया। ये जो आप धमाके सुन रहे हैं, ये दुनिया की पहली शादी हो रही है हजरत आदम और हजरत हवा के बाद। ये लोग ये क्यों करते हैं, पैसों को क्यों लगाते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आपने कमेंट्स में लिख देना है। और हौसला अफजाई पहले से कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, मैंने आपका क्या कसूर किया, ये देखा है, ये दुनिया की पहली शादी हो रही है आदम और हवा के बाद। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। महमूद न्यादी को, एक चपरासी को महकमा नहर का बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।